آپ سب کے دماغوں کا پوسٹ مارٹم اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں ہونا ہی لکھا ہے، مجھ سے بچ کے رہنا گرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ویڈیو اویس اقبال کے وہ 23 سوال جو انہوں نے قرآن کے الہامی ہونے کے اوپر اٹھائے تھے، اس کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ میں کوشش کروں گا اس سیریز کو جلدی ریپ اپ کر دوں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر آگے بتاتا ہوں۔ حسب توقع آپ کے جو کامنٹس آئے، جتنے بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں اویس اقبال کے، ان کے جو کامنٹس آئے وہ بدتمیزی کے اوپر اور بد تہذیبی کے اوپر بھرپور کامنٹس تھے، لیکن میں اس کا جواب دینا ابھی مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میرے پارٹ 1 سے لے کر خاص طور پہ پارٹ 1 بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر تھا، اور اس کے بعد پارٹ 4 میں آپ تھوڑا تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ بہرحال آپ کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ، میں نہ آپ کے کچھ بھلے میں ہوں نہ برے میں ہوں، نہ آپ میرے کچھ بھلے میں نہ برے میں ہیں۔ یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ میں آپ کے لیے بیسیکلی نہیں بنا رہا، کیونکہ اویس نے قرآن کی الہامی ہونے کے اوپر اور قرآن کے اوپر شک کرنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی تھی، یا جو سوال پوچھے تھے میں اس کا صرف اور صرف ان کو جواب دینا کیونکہ اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں، اس لیے میں دے رہا ہوں، اور یہ سوالات کے جو جوابات ہیں یہ میں صرف اپنے لیے دے رہا ہوں۔ لیکن ایک بات اس سے ثابت ہو گئی ہے کہ جتنے بھی ایتھیسٹ ان ویڈیوز کے اوپر بد تہذیبی کے ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں، جن میں تہذیب کا دامن نہیں ہے، آپ سب کے دماغوں کا پوسٹ مارٹم اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں ہونا ہی لکھا ہے، مجھ سے بچ کے رہنا گرو۔ چلتے ہیں اویس اقبال کے سوال نمبر 9 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ اعراف کے اندر جو آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ تو اویس اقبال کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگ گئے جبکہ وہ کن فیا کن کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ تو میرے بھائی 6 دن میں اللہ تعالیٰ جو یہاں کہہ رہے ہیں، اب وہ دن اللہ تعالیٰ کے حساب سے کتنے ہیں؟ وہ دن یہاں زمین کے حساب سے بھی دن ہو سکتے ہیں، اور وہ 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں کہ 6 یوم کے اندر بنایا، یعنی کہ 6 دور کے اندر بنایا۔ اب اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور آپ جو یہ سوال ریز کر رہے ہیں بیچ میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ہی کیوں بنایا زمین اور آسمان کو، اور جب تک آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، آپ اس وقت تک اسلام کے اندر واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی یہ تو ویسے ہی مثال ہو گئی جیسے کہ آپ ایک گریڈ 10 کا بچہ میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرتا ہے اور اس کو ٹھیک سے آ جاتا ہے وہ کرنا، اور پھر وہ گریڈ 12 کے اندر سیم پرابلم یا اس سے زیادہ مشکل پرابلم سالو کرتا ہے، اور پھر وہ یونیورسٹی لیول پہ اور پھر پی ایچ ڈی لیول پہ، لیکن پھر بھی وہ میتھ کا جو الٹیمیٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو جب تک آپ دنیا میں جتنے بھی میتھمیٹیکل پرابلمز موجود ہیں، جب تک آپ ان سب کو سالو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کیا یہ کہیں گے کہ میں میتھمیٹیکل کو مانتا ہی نہیں؟ اینی وے، چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 10 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 3 کتابیں اتاری، توریت، زبور اور انجیل، ان میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تحریف ہونے دو، لوگوں نے رد و بدل کر دی اپنی مرضی سے، اب کہ میں جو قرآن نازل کروں گا اس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا۔ تو میرے بھائی صحیح تو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسانوں کو دکھانے کے لیے ہی بنائی کہ پہلے جو 3 کتابیں بنائیں، اور وہ 3 کتابیں تو صرف آپ کو پتہ ہیں، ان سے پہلے بھی جو ابراہیم کے صحیفے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ، جتنے انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بات کرتے تھے۔ بہرحال آپ کی سمجھ میں آنے سے یہ بات تھوڑی اوپر ہے، کیونکہ آپ جس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اس میں آپ صرف اور صرف اپنی ضد کے اوپر قائم رہ کر اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتاب الہامی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ پچھلی ساری کتابیں جو تمہاری نظر میں ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، توریت، زبور اور انجیل، ان کو اپنے طور پر اپنے مفاد کے لیے لوگوں نے بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں پہلے بھی وہ کتاب دی اور تم نے اس کے اندر اپنی مرضی سے بدلاؤ کر دیا، اور اب قرآن کی رسپانسبلٹی میں خود لیتا ہوں کہ میں اس میں بدلاؤ نہیں ہونے دوں گا۔ تو میرے بھائی بدلاؤ ہوا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 11 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے بعد مشرکوں کو مارو، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو تم ان کو معاف کر دو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی
کسی بھی جگہ آپ رہتے ہیں، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، آپ یو ایس میں رہ رہے ہیں، میں یہاں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، آپ اگر گورنمنٹ کے اگینسٹ جا کر خانہ جنگی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے خیال میں حکومت آپ کو کیا سزا دے گی؟ ہم یہاں پر تو نان مسلمز ہیں نا، یہاں پر جو میجورٹی ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ تو نان مسلم ہے، امریکہ میں بھی۔ آپ مسلم کنٹریز کی بات چھوڑیے، آپ نان مسلم کو یا پوری دنیا کا قانون اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اگر حکومت کے خلاف اگر آپ خانہ جنگی یا فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہو بھی چکا ہے جو کہ سورہ توبہ کے اندر شروع میں اور پوری سورت کے اندر آدھی سورت میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس ڈیٹیل سے اس میں بتایا ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں تو تم ان کو تنگ مت کرو، ان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ فساد کرنا چاہیں، اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہیں تو وہ تو آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے، آپ اسلام کو اس چیز کا دوش کیوں دے رہے ہیں میرے بھائی؟ اور دوسری چیز یہ کہ میں اسلامی نظام کی تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کیونکہ اس وقت اسلام کا زور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو اسلام میں زبردستی، کسی کو اسلام کے اندر زبردستی لانا نہیں ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آنا چاہتا اور تمہارے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے تو وہ ٹیکس دے، جزیہ دے اور چھوٹ جائے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو پوجنا ہے پوجے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سختی یا کوئی ظلم کرنے کا نہیں کہا۔ وہی اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، کسی نے اگر ایک انسان کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا ہے۔ تو آپ کیسے یہ کوٹ کر رہے ہیں بات کہ مسلمان، اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہوئی ہے بچپن میں، یا آپ کے جتنے بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس برا ہوا ہے، تو آپ جو مولانا ہے یا جس نے یہ آپ کے ساتھ برا ایکسپیرینس ہونے کا سبب بنا ہے، ان کو برا اگر آپ کو بول رہے ہیں تو آپ ان کو برا بولیں۔ میں بھی ان کو کھلم کھلا برا بولتا ہوں۔ جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام کو خراب کر رہے ہیں، ان کو میں بھی کھلم کھلا بولتا ہوں، لیکن آپ اس چیز کو، قرآن کو، یار اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کر ان کے اوپر انگلی اٹھانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اور خود سیدھے راستے کے اوپر آئیں گے۔ دوسری بات اس میں آپ نے کوٹ کری کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھو گے تو نہ تو تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمناک ہوگے قیامت کے دن۔ تو بھائی اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا وحی بھیج رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جو کفار تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے، کنورٹ ہونے کے لیے، ریورٹ ہونے کے لیے آئے، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شک تھا، کیونکہ اس وقت تو یہ ساری چیزیں پروو بھی نہیں ہوئی تھیں سائنٹیفکلی جو آج پروو ہو رہی ہیں، جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس وقت تو ان کا شک میں مبتلا ہونا بھی جائز بنتا تھا میرے حساب سے۔ آج کے دور میں آپ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کی بات تو آپ نہ کیجیے کہ جو ستارہ پرست تھے یا جو یہودی تھے یا جو عیسائی تھے، جب وہ قرآن کو سمجھ کر یا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہم تو پہلے ستارہ پرست تھے، مشرک تھے، شرک کرتے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، اگر تم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بنتا ہی تھا، کیونکہ وہ سوال ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے تھے۔ تو جب آپ جواب دے رہے تھے تو آپ یہ تو نہیں ان سے کہیں گے کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وہ تو انہی کے اوپر تو ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو یا ستارہ پرست ہو، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمناک ہوگے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں کے بارے میں سختی کرنے کا حکم ہے۔ بھائی عورتوں کے بارے میں سختی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ عورتوں اور مردوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ مرد کو فضیلت دی ہے عورت کے اوپر، اور اس کی وجہ اگر آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا، اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ میں اتنا زیادہ وقت اس پہ صرف اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ کی جو گزشتہ روز میں کچھ ویڈیوز آئی ہیں ان کو دیکھ کر میرا دل تھوڑا سا یہ خراب ہوا کہ میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں یہ سوچ کے کہ ہاں اویس اقبال شاید آ جائیں گے واپس اسلام کی طرف، مجھے دیکھ کے نہیں لگ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے میرے بھائی، مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے
کہ آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ جا کے شراب پیوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر حوروں کے ساتھ تعلقات قائم کروں۔ تو بھائی اگر آپ صرف شراب پینے کے لیے اور حوروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے جنت میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا اور کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس چیز کو لے کر، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب واپس آتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر سختی کرنا۔ عورتوں کے اوپر سختی کرنے کا نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے عورت کو رکھا ہے اور معاشی حالات کو سنبھالنے کے لیے مرد کو رکھا ہے۔ تو مرد کیونکہ باہر کی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے، اس لیے مرد کے اوپر ایک سبقت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر عورت سرکشی کرنے لگے، اگر عورت فساد کرنے لگے تو اس کو روکو، ورنہ اس سے بستر الگ کر لو، اور اگر وہ اس پہ بھی نہ مانے اور بدخوئی کرنے لگے تو اس کو زدوکوب کرو، یعنی کہ اس کو تم مار بھی سکتے ہو۔ اور حدیثوں سے یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے اوپر کچھ اس طرح سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو تو ان کو چہرے پہ تو مت مارو۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے مثال دی کہ مسواک سے تم مارو، تاکہ مار کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، مار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر یہ پتہ لگے کہ ہاں یہ چیز میں نے غلط کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکے سے ہٹ کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زدوکوب کرنا، آپ کے اوپر تشدد کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے جو مصنف ہیں ان کو ملکوں کے نام نہیں پتہ، ان کو انٹارکٹیکا کا نام نہیں پتہ، ان کو پتہ نہیں کس جگہ کا نام نہیں پتہ۔ تو اس کے اوپر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ایسے شخص کو منتخب کر رہا ہے عرب قوم کے اندر جو کہ ریگستان کے علاوہ کہیں گئے نہیں، ان کو انٹارکٹیکا کا نام بتا کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے نہ صرف یہ کہ انٹارکٹیکا بنایا بلکہ سارے جتنے بھی زمین میں ستارے سیارے، جو زمین میں جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیاروں کا علم دینے کے لیے تھوڑی وہاں پر انہوں نے کتاب اتاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری تھی کہ ایک سسٹم کو لانچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری تھی کہ حق کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا میسج دے دیں کہ یہ ایک لاسٹ میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پہ کسی بھی انسان یا کسی بھی قوم کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی زمین پہ کلام نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی دریا سمندر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں سب کے نام لکھے ہونے چاہیے تھے؟ اب چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ صفات کی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہاب ثاقب اور ایسٹرائڈس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بچے کو جا کر یہ پڑھائیں گے تو وہ بچہ ہنسے گا، پہلے آپ ہنسنا بند کیجئے، پہلے آپ اپنے ریلیجن کا مذاق اڑانا بند کیجئے، اس کے بعد ہم بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کے اندر جب فرشتے کوئی بات چیت کرتے ہیں اور جب شیطان ان باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے اوپر انگارے کھینچ کے مارو۔ اب وہ شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کچھ اور کر رہے ہیں، واللہ عالم، وہ تو جا کے ہی پتہ لگے گا، اور وہ تو جب سوال کریں گے تبھی پتہ لگے گا۔ اور میرے خیال میں سوال کرنے کی کسی کو ضرورت ہوگی نہیں اس دن، کیونکہ اس دن کیا جس دن آپ کی آنکھ بند ہو گئی اس دنیا سے، اس دن آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور آپ کو ایک ہوش بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایسے جو آپ کے 23 سوال ہیں اس میں سے کسی ایک سوال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے، یا جو فرشتے قبر میں آپ کے پاس آئیں گے حساب کرنے کے لیے ان سے آپ پوچھیں، یا اللہ تعالیٰ جب قیامت میں سوال کریں گے، جب قیامت کو جب منظر ہوگا اس میں آپ پوچھیں، آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پڑھے لکھے انسان کو منتخب کرتا ہے قرآن کے لیے تاکہ کراس ویریفیکیشن بھی ہو جاتی جب لکھ رہے ہوتے۔ تو بھائی یہ تو آپ کی اور ہماری نظر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسان اس دنیا میں شاید نہیں ہوگا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ان کے دل کے اوپر نازل فرمایا، اور ایسے نازل فرمایا کہ جب انہوں نے سب کو وہ قرآن کے بارے میں بتایا تو اس وقت کے بعد سے لے کر جب حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل میں مرتب کیا گیا اور تمام آیتوں کو اور تمام سورتوں کو ایک سیکوینس کے اندر مرتب کیا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک یہ قرآن ہمارے پاس تحفہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
ہم تک پہنچائے تو کراس ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت بچتی نہیں ہے اب۔ ہاں اگر قرآن بدلا ہوتا یا قرآن کے اندر کوئی رد و بدل پایا جاتا تو آپ اس بات کو کہہ سکتے تھے، لیکن اس صورت میں آپ کا سوال آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سوال جائز ہے آپ کا۔ اب چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 16 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ میں